का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी पर। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट यानी कि यूजी के जो है वो एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो भरे जा रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों ने भर दिया होगा और उसकी जो एग्ज़ाम डेट है टेंटेटिव वो 15 मई से के आसपास जो है वो आपकी बताई गई है। तो काफ़ी रिकमेंडेशन के बाद, काफ़ी मैसेजेस के बाद आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो में लेके हाजिर हुआ हूँ। CUET UG उर्दू एंट्रेंस सिलेबस 2024 के जो उर्दू के तालिब इल्म हैं जो BA करना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, जो CUET के तहत होता है, जैसे जामिया मिल्लिया इस्लामिया हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी हुई, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हुई और भी दीगर यूनिवर्सिटी जो है वो आपको BA में उर्दू एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो लेती है। JNU में जो है वो BA उर्दू होता नहीं है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो है वो उसका पैटर्न अलग है। तो जो अंडर CUET में आपका सिलेबस होने वाला है उसके ताल्लुक से जो है वो आज हम लोग बात करेंगे। उससे पहले अगर कोई बच्चा क्रैश कोर्स में जुड़ना चाहता है तो 9045220432 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप लोग सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, उसमें आपको रिकॉर्डिंग मिलेंगी, PDF नोट्स मिलेंगे और आपको जो है वो वीकली टेस्ट होगा एग्ज़ाम पैटर्न के एतबार से। और ये क्लास में आपको कौन सा सिलेबस कवर कराया जाएगा उसके बारे में जो है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और इसके साथ साथ मैं एंड ऑफ द दिस वीडियो मैं आपको बताऊँगा कि आपको कौन कौन सी किताबें जो है वो पढ़नी है। तो यहाँ पे आप देखिए, पहला पॉइंट है उर्दू नस्र या शायरी का इक्तिबास। यानी कि आपको एक इक्तिबास दे दिया जाएगा, एक पैसेज दे दिया जाएगा। वो नस्र में हो सकता है या फिर वो शायरी में हो सकता है, या एक नस्र में भी हो सकता है और एक शायरी में भी हो सकता है। दोनों ही कंडीशन में आपको जो है वो एक इक्तिबास मिलना है, जिसमें आपसे जो है वो 5 सवाल पूछे जाएंगे उसी से रिलेटेड। ठीक है। इसके बाद आपका जो है वो पॉइंट नंबर 2 है कदीम हिंद आर्याई का दौर जो है वो आपको बताना होगा, जो कब से शुरू होता है 1500 कबल मसीह से, यानी कि 1500 काफ मीम से जो है वो हमारे यहाँ पर कदीम दौर की जो शुरुआत होती है उसे हम लोग पढ़ते हैं कदीम हिंद आर्याई दौर के बारे में, अहद वस्ता और जदीद हिंद आर्याई। तो ये 3 दौर जो हैं वो आपको पढ़ने हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 है उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिका, कि उर्दू ज़बान कहाँ पैदा हुई, कैसे पैदा हुई और कब पैदा हुई, किस ज़बान का लफ्ज़ है, क्या मायने हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पॉइंट नंबर 3 में जो है वो कवर करने होंगे। इसके अलावा उर्दू की पैदाइश के मुतालिक नज़रियात बहुत अहम होते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि हमारी ज़बान ब्रज भाषा से निकली है। उर्दू की जाए पैदाइश नवाए दिल्ली है। उर्दू दक्कन में पैदा हुई है, नसीरुद्दीन हाशमी का कौल है। उर्दू सिंध में पैदा हुई है, सैयद सुलेमान नदवी का कौल है। उर्दू पंजाब में पैदा हुई है, ये हाफिज़ महमूद शिरानी का कौल है। और भी दीगर ताल्लुक़ से जो है वो नज़रियात हैं, वो सारे आपको जो है वो पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद उर्दू शायरी की सनाफ़ आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी हैं उर्दू की शायरी की सनाफ़, जैसे गज़ल, नज़म, कसीदा, मसनवी, मरसिया, रुबाई, कता, मुखम्मस, मुरब्बा, मुसद्दस और भी दिगेर जो है वो शायरी की सनाफ़ है। इसमें जो है वो आपको पढ़नी है गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है, नज़म किस ज़बान का लफ्ज़ है, कसीदे के इज्ज़ाए तरकीबी क्या होते हैं, मसनवी के जो इज्ज़ाए तरकीबी क्या होते हैं, मरसे के इज्ज़ाए तरकीबी क्या होते हैं, रुबाई की क्या खसूसियत है, कतात में कितने मिसरे होते हैं, मुरब्बा में कितने मिसरे होते हैं और मुखम्मस की हैयत क्या है, मुसद्दस की हैयत क्या है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पॉइंट नंबर 5 में जो है वो पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ गज़ल गो हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, जैसे वली दकनी हुआ, मीर तकी मीर, गालिब और मोमिन खा मोमिन। इनका ताल्लुक़ गज़ल से है, तो इनसे जो है वो आपसे एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा नज़म गो में बात की जाए, नज़ीर अकबर आबादी, अकबर इलाहाबादी, बच्चों का शायर बच्चों का शायर इस्माइल मेरठी, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, फैज़ अहमद फैज़, इन सब की हालात ज़िंदगी और इनकी जो है वो अदबी खिदमत पे जो है वो आपको रोशनी डालनी होंगी। इसके अलावा कसीदा गो हैं, दो ही मशहूर है, सौदा और ज़ोक। इनके अहम अहम सवाल जो एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे सौदा की पैदाइश कहाँ हुई, ज़ोक किसके दरबार से वाबस्ता रहे और ये जो है वो किस मुगलिया बादशाह के उस्ताद रहे, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको इसमें कवर करनी होंगी। इसके अलावा मसनवी में दो अहम मसनवी निगार हैं, जैसे मीर हसन की सहरुल बयान आपको पढ़नी होगी, उसके किरदार आपको पढ़ने होंगे। दया शंकर नसीम के गुलजार नसीम है, उसमें जो है वो किन किन बातों पे रोशनी डाली गई है,
ان کی حالات زندگی پہ جو ہے وہ آپ کو کور کرنا ہے۔ اس کے علاوہ مرثیہ ہے، اور انیس اور دبیر جو ہے وہ مرثیہ میں ایک اہم اپنا جو ہے وہ رتبہ رکھتے ہیں۔ ان کی حالات زندگی اور ان کی ادبی خدمات پہ جو ہے وہ آپ کو روشنی ڈالنی ہے، اور ان سے جو ہے وہ ایگزام میں اہم سوال آتے ہیں۔ اس کے علاوہ شاعری کے بعد ہم لوگ جانتے ہیں کہ شاعری کے بعد ہم نثر کی طرف آتے ہیں، اور اردو کی نثری اصناف دو ادوار میں تقسیم ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے نثری اصناف یا کہہ سکتے ہیں افسانوی نثر، اور دوسری ہوتی ہے غیر افسانوی نثر۔ تو یہ جو چار مین ہیں، داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ، یہ زمانی ترتیب سے آپ کو یاد رکھنی ہے، اور اس سے جو ہے وہ آپ سے ایگزام میں بیسک سے سوال آ سکتے ہیں۔ جیسے اردو کی پہلی داستان کون سی ہے؟ آپ کو پتا ہوگا صبرس ہے، 1635 میں لکھی گئی ہے، اور ہجری پوچھے تو 1045 میں۔ ناول، اردو کا پہلا ناول کون سا ہے؟ آپ کو پتا ہے میرات العروس ہے، ڈپٹی نذیر احمد کا لکھا ہوا ہے، اور کب لکھا گیا ہے؟ 1869 میں لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ افسانہ ہے، آپ کو پتا ہے اردو کا پہلا افسانہ منشی پریم چند کا ہے، دنیا کا سب سے انمول رتن، کب لکھا گیا ہے؟ 1903 میں لکھا گیا۔ اس کے علاوہ ڈرامہ ہے امانت لکھنوی کا، جو مانا جاتا ہے اندر سبھا، جو 1852 کے آس پاس جو ہے وہ لکھا گیا۔ تو کچھ بیسک چیزیں اور ان کے آغاز اور ارتقاء کے تعلق سے جو ہے وہ آپ کو پڑھنا ہوگا۔ یہ افسانوی نثر مانی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ غیر افسانوی نثر میں خود نوشت آتی ہے، سوانح ہے، خاکہ ہے، خطوط ہے، انشائیہ ہے، سفر نامہ ہے، رپوتاز ہے۔ تو یہ کیا ہیں؟ یہ ساری غیر افسانوی نثر ہے۔ اردو میں خود نوشت کا بانی کس کو مانا جاتا ہے؟ اردو کی پہلی خود نوشت کون سی ہے؟ سوانح کا بانی کس کو مانا جاتا ہے؟ اردو کی پہلے سوانح کون سی ہے؟ خاکہ کس نے کس کا لکھا؟ جیسے عصمت چغتائی کا بڑا مشہور ہے دوزخی، جو انہوں نے اپنے بھائی کا لکھا تھا۔ اس کے علاوہ خطوط آپ کو پتہ ہے غالب نے شروعات کی، اردو معلیٰ خطوط کا مجموعہ ہے، عود ہندی جو ہے وہ کافی مشہور ہے اردو کے حوالے سے۔ انشائیہ آپ سے پوچھا جائے گا سر سید احمد خاں کا۔ سفر نامہ بھی آپ کو پتہ ہوگا، جیسے مسافران لندن جو ہے وہ ایگزام میں کافی مرتبہ جو ہے وہ کوشچن پوچھا گیا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی کا سفر نامہ ہے، مصر و روم و شام، وہ بھی جو ہے وہ آپ سے ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نیکسٹ ہے اردو میں تنقید نگاری کا آغاز و ارتقاء، جسے ہم لوگ کہتے ہیں آلوچنا یا کرٹیسزم۔ جیسے مقدمہ شعر و شاعری کو یا مقدمہ شعر و شاعری سے اردو میں جو ہے وہ تنقید کی بنیاد ڈالی ہے۔ اسی کے علاوہ مقدمہ شعر و شاعری کے علاوہ حالی کو اردو کا پہلا تنقید نگار مانا جاتا ہے۔ شبلی نعمانی بھی ہیں، امداد امام اصر بھی ہیں، آل احمد سرور بھی ہیں، کلیم الدین احمد بھی ہے، احتساب حسین بھی ہے۔ تو یہ کافی دیگر ہے، ان کی ایک تصنیف جو ہے وہ ایگزام میں اکثر پوچھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ادبی ادارے بھی ہیں یا ادبی تحریک بھی ہے، جس میں دو جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے، اور اس میں سے ہی جو ہے وہ آپ کو سوال دیکھنے کو ملیں گے۔ جیسے ترقی پسند تحریک ہوئی، کتنی تحریک میں جو ہے وہ اس کا اجلاس ہوا، 8 اجلاس ہوئے، کہاں پر ہوئے، کب ہوئے، کس نے صدارت کی، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ سے پوچھی جائے گی۔ علی گڑھ تحریک سر سید اس کے بانی ہیں، اور اس کو جو ہے وہ ہم لوگ علی گڑھ تحریک یا سر سید تحریک کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ کب شروعات ہوئی، کیسے یہ مدرسے سے یونیورسٹی بنی، کب بنی، یہ سارے سوال جو ہے وہ آپ کو کرنے ہیں۔ تو یہ پوائنٹ نمبر 9 جو ہے وہ اردو لٹریچر سے ہوئے، سارے اردو ادب سے ہوئے۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے آپ 12ویں کے بعد سیدھا گریجویشن میں جاتے ہیں، تو آپ نے 10ویں میں 12ویں میں جو ہے وہ آپ نے کیا پڑھی ہوگی؟ گرامر پڑھی ہوگی۔ تو گرامر سے بھی جو ہے وہ آپ کے سوال آتے ہیں، یعنی ایک قواعد سے۔ اس میں جو ہے میں نے کچھ پوائنٹ جو ہے وہ کور کیے ہیں، جس میں اسم ہوا یعنی کہ ناؤن، ضمیر آپ کو پتہ ہے یعنی کہ پروناؤن یا سرو نام کہتے ہیں، فعل جسے ہم لوگ کریا کہتے ہیں، ایکشن ورب یا نون ایکشن ورب آپ کو پتہ ہوگی، صفت آپ کو پتہ ہے ایڈجیکٹیو کہتے ہیں، وشیشتا کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ واحد جمع آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یعنی کہ سنگولر کون سا ہے اور پلورل کیسے بنے گا۔ مذکر مؤنث یعنی کہ میل اور فیمیل آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ محاورے آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ متضاد الفاظ یعنی کہ اپوزٹ ورڈ کیسے بنتے ہیں، ولوم شبد کیسے بنتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو اردو گرامر میں پڑھنی پڑے گی ایگزام کو کوالیفائی کرنے کے لیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ ایڈیشنل آپ کو پڑھنا ہوگا، علم بیان، جو وہ ایک الگ صنف آتی ہے علم بیان۔ اس کے 4 ارکان ہوتے ہیں، چاروں ارکان جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے، ایگزام میں اکثر پوچھ لیے جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے 12ویں میں ایگزام دیا ہوگا تو تشبیہ آپ سے پوچھا گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد استعارہ بھی آتا ہے، مجاز مرسل بھی آتا ہے، اور کنایہ بھی آتا ہے۔ تو یہ کیا ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، کیسے ان کی پہچان کرنی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو ایگزام کے حوالے سے پڑھنی ہوگی۔ ابھی جتنے میں نے آپ کو 10 پوائنٹ لکھوائے ہیں، اس میں جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ کن چیزوں پہ یا کس طریقے سے کور کرنا ہے، اس کے لیے یہاں پر میں نے کچھ کتابیں جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ریکمنڈیشن کی ہیں۔ یہ ساری کتابیں آپ کو جو ہے وہ NCERT کی ہیں،
اردو NCERT کی آپ کو جو ہے وہ آرام سے اویلیبل ہو جائیں گی. آپ لوگ اس نمبر پہ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں 9045220432. آپ کو یہ PDF فارمیٹ میں مل جائیں گی. اگر آپ نے 12ویں پاس کی ہے تو آپ کے پاس یہ سفیشینٹ ہوگی آپ کے پاس. اب اس میں جو ہے وہ کون کون سی کتابیں پڑھنی ہیں، کیونکہ یہاں میں نے 4 سرکل جو ہے وہ بنا ہے، جس میں 2 سرکل اس طرف ہیں 9ویں کے اور 10ویں کے، ادھر ہیں 11ویں اور 12ویں کے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے NCERT میں الگ الگ کتابیں چلتی ہیں، نوائے اردو، گلزار اردو، دور پاس یا جان پہچان. تو ہر سرکل میں سے آپ کوئی سی بھی 2 کتابیں لے لیجئے، اور جو 2 کتابیں لیں گے تو آپ جو ہے وہ ایزیلی 8 کتاب پڑھیں گے، اور 8 کتابوں سے جو ہے وہ آپ کا ایگزام میں سوال ایزیلی بن جائے گا. کوئی سی بھی کتاب لے سکتے ہیں، یا تو گلزار اردو لے سکتے ہیں، نوائے اردو لے سکتے ہیں، دور پاس لے سکتے ہیں، یا جان پہچان لے سکتے ہیں. 9ویں میں 2 لے لیجیے گا، 10ویں میں 2، 11ویں میں 2 اور 12ویں میں 2. ابھی آپ کے پاس تقریباً 45 دن کا وقت ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں 50-45 دن کا وقت ہے، اور ایک کتاب جو ہے وہ ایک ہفتے میں آرام سے ختم ہو جائے گی. زیادہ بڑی کتاب جو ہے وہ ہوتی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو کتابیں ہیں آپ کو ایگزام میں جو ہے وہ بہت فائدہ دیں گی، اور آپ ان کتابوں سے جو ہے وہ اپنی تیاری کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے یا کوئی چیز ڈاؤٹ میں رہ جاتی ہے تو آپ لوگ اس دیے گئے نمبر پہ جو ہے وہ ہم سے بات کر لیجیے گا. آپ کو گائیڈنس بھی ملے گی اور آپ کو میٹیریل بھی جو ہے وہ آرام سے پرووائڈ کرا دیا جائے گا. اور اسی پہ جو ہے وہ آپ کی کلاسز بھی شروع ہونی ہے. اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد از جلد جو ہے وہ ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل پر مل جائے گا. 30 تاریخ سے جو ہے وہ آپ کی کلاسز شروع ہوں گی CUET اردو کی. کوئی بچہ جڑنا چاہتا ہے تو اس نمبر پہ جو ہے وہ رابطہ کر سکتا ہے. ملتے ہیں آپ لوگوں سے جلدی نیکسٹ ویڈیو میں. شکریہ فار واچنگ دس ویڈیو.